میری شادی کی پہلی رات تھی اور رات کو لائٹ چلی گئی۔ میرا پتی ساری رات پیاری پیاری باتیں کرتا رہا، محبت جتاتا رہا۔ صبح ہوئی تو مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی جب میری ساس نے کہا کہ معاف کرنا بیٹی، تمہارا شوہر میرے ساتھ ساری رات اسپتال میں رہا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی میرے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیل گیا تھا۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری شادی طے ہو گئی تھی، 2 مہینے بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ وہاں پر تو سب مذہبی قسم کے تھے، اس لیے کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ مجھے لڑکی کی تصویر ہی دکھا دیتے۔ لیکن بہرحال اپنی بھابھیوں کے منہ سے میں نے لڑکی کی بڑی تعریفیں سنی تھی کہ دکھنے میں بڑا ہی اسمارٹ اور خوبصورت ہے۔ ویسے تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے بھابھی کی باتوں سے ہی مطمئن ہو چکی تھی، اور پھر شادی میں بھی بہت کم وقت تھا۔ یہ 2 مہینے تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے وقت میرے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی، جو نکاح کے بعد ہی میرے اوپر سے اتاری گئی تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھا دیا گیا، لیکن میری ساس کے چہرے پر عجیب سی بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ اس سرد موسم میں بھی ان کے ماتھے پر پسینے آئے ہوئے تھے، شاید وہ شادی کے ہنگامے سے تھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئیں تو میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ بہت اچھا اور بڑا تھا، میرے لائے ہوئے دہیز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں سے کمرے کی سجاوٹ نے میرے کمرے کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات آنے لگے تھے۔ کمرے کا ماحول بڑا ہی خوبصورت تھا۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے شوہر نے ہی کروائی ہوگی۔ اس نے پہلی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنا دیا تھا، یہ سوچ کر ہی میں شرم سے لال ہو گئی تھی۔ آج میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ایک دم سے کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اس لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ کیوں چلی گئی، لیکن اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کمرے کا دروازہ کھل کے بند ہوا، مجھے بس کالا سایہ ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو آگے سے آواز آئی کہ میں حماد ہوں، آپ کا شوہر۔ پھر وہ میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ محلے کی بجلی کا ٹرانسفارمر پھٹ گیا ہے، اس لیے ساری رات لائٹ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو میں خود بھی پریشان ہو گئی کہ مجھے حماد کا چہرہ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا موبائل میرے پاس تھا، مگر اندھیرے میں نہ جانے کہاں تھا، ورنہ میں اپنے فون کی ٹارچ لائٹ ہی جلا لیتی۔ حماد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے موبائل کی ٹارچ کھولیں گے، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے، یہ رات ہمیں اندھیرے میں ہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ لائٹ چیک کرنے تو صبح ہی کوئی آئے گا۔ میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ موسم ٹھنڈا تھا، کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ حماد نے میرے ہاتھ پکڑے جو اس وقت سن ہو رہے تھے، اور 2 گجرے میرے ہاتھ میں پہنائے۔ اس کے بعد وہ میری تعریف کرنے لگے۔ ان کی باتوں میں تو شاید کوئی جادو تھا، میں ان کی باتوں میں کھونے لگی۔ وہ مجھ سے اظہار محبت کرنے لگے، اور میرے زیورات بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اتارے تھے۔ میں ٹھیک سے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن ان کی آواز اور محبت بھری باتیں تو شاید میں زندگی بھر سن سکتی تھی۔ حماد کی سنگت میں گزرے لمحات میرے لیے بہت قیمتی بن گئے تھے، یا یوں کہیں کہ انہوں نے ان لمحات کو میرے لیے بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ ان کی سنگت کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ صبح میری آنکھیں چڑیوں کے چہچہانے سے کھلی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور کمرے میں آنے والی گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب تک مجھے مدہوش کیے ہوئے تھی۔ رات کو حماد کی سنگت کا خیال آتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ سی سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، برابر کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کافی دیر تک سو رہی تھی؟ کتنی بری بات ہے کہ سسرال میں پہلا دن ہے اور میں اب تک سوئی پڑی تھی، یہاں تک کہ حماد بھی اٹھ کر جا چکے تھے۔ مجھے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ حماد کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے جگا دیتے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جب سامنے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ حماد میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔
بہرحال میں نے اپنے بالوں کو سمیٹا اور دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ حماد اتنی صبح کہاں گئے تھے؟ میری پہلی صبح تھی، میں یوں اٹھ کر باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کمرے میں ہی بیٹھی رہی، حماد کا انتظار کر رہی تھی۔ 8 بجے کے قریب مجھے باہر سے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس بیٹھی ہانف رہی تھی، سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی جیسے ابھی کہیں سے آئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائیں اور کہنے لگیں، بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دھیرے سے چلتی ہوئی میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگیں، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، حماد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ حماد میرے کمرے میں کیوں نہیں تھے، لیکن اپنی ساس کی اگلی بات نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، اصل میں رات کو جب تمہارے کمرے میں بیٹھ کر باہر نکلی تو اچانک میری طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے حماد مجھے فوراً اسپتال لے گیا۔ مجھے بی پی کی پرابلم ہو گئی تھی، پوری رات میری ہاسپٹل میں ہی گزر گئی، بس ابھی واپس لوٹے ہیں۔ حماد مجھے گھر چھوڑ کر میری میڈیسن لینے گیا ہے۔ تم بھی کیا سوچ رہی ہوں گی کہ شادی کی رات ہی شوہر کمرے میں نہیں آیا؟ اپنی ساس کی بات سن کر میرے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے۔ اگر حماد ہاسپٹل میں تھا تو رات کو میرے ساتھ کون تھا؟ میرا دل تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ مجھے بڑی زور سے چکر آنے لگے تھے، مجھے لگا جیسے میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میں نے کس کے ساتھ رات بتائی تھی؟ کون تھا وہ؟ حماد کا نام لے کر میرے ساتھ اتنا بڑا اور گھنونا کھیل کھیل چکا تھا، مجھے لگا میں چکر کھا کر گر جاؤں گی۔ اسی وقت ایک خوش شکل نوجوان لانچ میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ میری ساس نے کہا، لو آ گیا حماد۔ انہوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ میرے دماغ میں تو گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ یہ وہ آواز تو نہیں تھی جس نے رات میرے کانوں میں محبت بھری باتوں کا رس گھولا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول جائے گا۔ مجھے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ حماد کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور بڑی ہی شرمندگی سے کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا یار، بہت کچھ سوچا تھا شادی کی رات کے لیے، لیکن امی کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، مجھے اچانک سے جانا پڑ گیا۔ لیکن میں اپنی بہن سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ تمہیں بتا دے کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ عشاء نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ حماد مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعی بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت شاید میرے بس کی بات نہیں رہی تھی، میری آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میرے کمرے میں میری نند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا تھا۔ وہ کہنے لگے، یار یہ لڑکی بڑی ہی بھلکڑ ہے، بھول گئی ہوگی۔ اچھا پلیز رو مت، مجھے اندازہ ہے کہ رات بھر تم پریشان رہی ہوں گی، اور ایک لڑکی کے لیے ایسے لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اس کا شوہر شادی کی پہلی رات پوری رات کمرے میں نہ آیا ہو اور وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو۔ حماد مجھ سے بہت شرمندگی سے بات کر رہے تھے، لیکن میں کیا بتاتی کہ جو اذیت اور تکلیف مجھ پر گزری ہے، میں تو اسے لفظ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور حماد پریشان ہو گئے، کہنے لگے، سوری زینت، یار مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ عشاء یہ سب کرے گی۔ انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، لیکن مجھے تو گویا کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ ان سے کھینچ لیے۔ مجھے ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ حماد سے بھی۔ میری کیفیت بہت عجیب و غریب سی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہو۔ وہ میری اس بات کو میری ناراضگی سمجھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر حماد رات کو میرے پاس نہیں آئے تھے تو کون تھا؟ حماد کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے۔ میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میرے کانوں میں رات کی ہماری بات چیت سنائی دینے لگی تھی، وہ پیار بھری باتیں، وہی پیار بھرا لہجہ، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ وقت تو موت کے برابر تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تاکہ جو رات کی باتیں تھیں وہ بند ہو سکے، جو کسی غیر نے کی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ کون ایسا میرے کمرے میں آ گیا تھا؟ کیسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ میں کیا کہوں گی حماد سے؟ میری بات پر کون یقین کرے گا؟
میری کون سنے گا؟ میرے ذہن میں چلنے والے سوالات نے تو جیسے میری جان ہی نکال دی ہو۔ اگر میں چپ رہتی ہوں تو ایک گناہ کی تلوار میرے سر پر سوار رہے گی جو پل پل مجھے مارتی رہے گی، اور اگر میں سب کچھ حماد کو بتا دیتی ہوں تو وہ کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں میکے سے ہی بلاత్کار کا بدنما داغ لے کر سسرال آئی ہوں۔ حماد جب بھی میرے پاس آتے اس بات کو بھی جان جاتے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ میرا کردار معشوق ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق چھین لیا تھا؟ میں نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری نند تھی، کہنے لگی زینت بھابھی باہر آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ عشا حماد کی بہن تھی۔ یہ 2 ہی بھائی بہن تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا جو میرے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلتا۔ آخری کس نے کیا تھا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میری ساس نہیں تھی، شاید طبیعت خراب کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ حماد بہن کو ڈانٹ رہا تھا، اس نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی کہ وہ بہت تھک چکی تھی اور اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہیں مجھے ایک اور بات کا پتہ چلا۔ عشا کہنے لگی کہ رات کو ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی تھی۔ محلے کے سارے گھروں میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے۔ میں نے دیوار کو تھام لیا تھا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی تھی۔ پوری رات لائٹ بند رہی اور جب فجر کے بعد میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر کا مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا تھا۔ اسی اندھیرے نے میرا سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ حماد عشا کی بات سن کر پہلے تو سوچنے لگے، پھر کندھا اچکا کر بولے ہو سکتا ہے کہ میرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی ہو، اپنے گھر کو جاتے ہوئے سوئچ آف کر کے گئے ہوں۔ یہ کہہ کر حماد نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس سوچ میں گمسم تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا آخر کون تھا۔ تبھی میرے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو کوئی انون نمبر تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی شخص تھا۔ کہنے لگا کیسی ہو؟ اس کی آواز سن کر میرے فون سے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ کون ہو تم؟ میری بات سن کر ایک ہنسی گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا اب بھی یہ پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ پچھلی رات بھول گئی ہو کیا؟ مجھے وہ لمحات ابھی تک کوئی حسین خواب لگ رہے ہیں۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہراؤں؟ یہ بات سن کر تو میرے کانوں میں عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری بات پر وہ پھر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں پاگل ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس کی اس قسم کی باتیں میں بالکل بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ کون ہو سکتا ہے جسے میرا نمبر تک معلوم تھا؟ کتنا بے شرم ہے وہ، اپنے گناہ کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ اس قدر بے چین تھی کہ میں اپنی تکلیف اور بیچاری کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا، لیکن رات کو مجھے پھر سے اس نمبر سے میسج آیا کہ اگر میں نے حماد کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور حماد سے یہ کہہ دے گا کہ میرا اس سے شادی سے پہلے کا ہی چکر ہے اور وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بھی قائم کر چکا ہے۔ اس بات کو میں نے حماد سے چھپایا ہے۔ وہ میری زندگی برباد کر گیا تھا۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو اپنے دماغ میں کھنگال کے رکھ دیا تھا اور مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں آیا جو میری زندگی کو یوں برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میری ایسی تصویر دکھائی جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات لی تھی، جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔
اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کئی بار اس سے یہ سوال دہرایا اور پوچھا کہ کون ہے وہ اور کیوں میری زندگی برباد کر رہا ہے، لیکن جواب میں وہ ہنسنے لگا۔ یہ راز بہت دیر تک راز نہیں رہ سکتا تھا۔ حماد جب بھی رات کو میرے قریب آنے کی کوشش کرتے تو میں کسی نہ کسی بہانے سے انہیں دور کر دیتی، لیکن ظاہر ہے وہ میرا شوہر تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا؟ میرے دل میں ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر حماد آج میرے قریب آیا تو اسے میری پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ مجھے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد اس کا گھر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق لینا نہیں چاہتی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہنے لگا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند عشا کی منگنی اپنے کزن سے ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آیا تو میری ساس نے صبح ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ رات کا کھانا جاوید ہمارے ساتھ ہی کھائے گا۔ میں نے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ رات کو جب جاوید آیا تو میں کچن میں مصروف تھی۔ عشا بھی کھانا بنانے میں میری مدد کر رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو عشا کہنے لگی، پلیز بھابھی جاوید کے سامنے یہ مت کہنا کہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ کھانا میں نے بنایا ہے۔ میری ذرا ویلیو بڑھ جائے گی۔ وہ ہر بار میرے کھانے میں کمیاں نکالتا ہے۔ عشا کی کیفیت میں سمجھ سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف اس کا ہونے والا شوہر کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ٹیبل پر لگایا، جاوید سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا۔ اچھا خوش مزاج نوجوان لڑکا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھ چکے تھے۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جاوید مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی اس نے کہا، کھانا بہت مزے کا ہے، یقیناً عشا نے نہیں بنایا ہوگا۔ لیکن عشا نے کہا کہ میں نے ہی بنایا ہے، بے شک بھابھی سے پوچھ لو۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جاوید کی آواز سن کر میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی سرگوشی نے تو میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی۔ میری نیند، میرا چین، سکھ سب برباد کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کھانا اتنے مزے کا بنا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کھانا بنانے والے کے ہاتھ چوم لو۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بولنے کا لہجہ وہی تھا جو اس نے پہلی رات اپنایا تھا۔ میری ساس اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری ساس کا بھانجا تھا۔ وہ اس کی کمر پر تھپکی لگا کر کہنے لگی کہ شرم کرو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی، اس کا قہقہا لگانے کا انداز مجھے بالکل وہی لگا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آج سے پہلے کبھی بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر کیوں؟ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کھانا بیچ میں چھوڑ کر میں وہاں سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے فون پر میسیج آیا کہ میں کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جاؤں، ورنہ وہ یہ راز سب کو بتا دے گا۔ میں نے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ بولتی ہوں تو میری باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ میں اسی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی کہ ہوٹل میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو جب حماد میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟
ٹھیک ہے، شادی کی رات میں اپنی امی کے ساتھ اسپتال چلا گیا تھا۔ تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اس بات کی سزا تم مجھے کب تک دیتی رہو گی؟ میں چپ تھی، خاموش تھی۔ کیا جواب دیتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں؟ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار بھی کرتے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ حماد، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میرے سوال پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، کیا مطلب؟ ابھی میں نے تم سے محبت کی ہی کب ہے؟ تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جاوید کیسا لگتا ہے؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگی کہ ہم دونوں کے درمیان میں یہ جاوید کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ لڑکا کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے، اچھا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتا۔ ہاں، کچھ چھچورا ہے، لیکن ظاہر ہے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد وہ بھی سدھر جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر حماد نے ماتھا چوڑا کر کے چڑھا لیا۔ وہ کہنے لگے، آج تو یہ کہہ دیا، لیکن آئندہ مت کہنا۔ امی اور عشا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ امی کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ میں یہ ہمت جمع کر رہی تھی کہ حماد سے بات کروں گی، مگر میں خاموش ہو گئی۔ اگلے روز ہوٹل میں گئی تو جاوید پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ دیکھ لو، آخر تم آ ہی گئیں۔ میں جانتا تھا کہ تم نے آنا ہی تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، میں نے جب پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بس میرا دل تم پر آ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی خالہ کے کھانے میں ایسی چیز ڈال دی جس سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا۔ مجبوری میں حماد کو ان کے ساتھ اسپتال جانا پڑا، اور پھر میں نے مین سوئچ بند کر دیا اور تمہارے کمرے میں آ گیا۔ عشا کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے، ممکن ہی نہیں کہ جاوید اسے چھوڑ دے۔ اب وہ ہر بات کو اپنے منہ سے قبول کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر حماد کھڑا تھا۔ میں حماد کو اپنے ساتھ لائی تھی تاکہ وہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت حماد کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ جاوید کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ حماد نے جاوید کو بہت مارا اور عشا کا رشتہ بھی اس سے توڑ دیا۔ حماد میرے سامنے شرمندہ تھے۔ وہ کہنے لگے، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ حماد نے مجھے دل سے اپنا لیا تھا اور اب ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔